فرمایا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنے پر حضرت نصیحت رمضان میں فرما رہے تھے کہ حضرت دیکشا رحمۃ اللہ علیہ کو ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ سے باہر نکال دیا، باہر نکل جاؤ، کسی بھی بات پر عاشق تھے، قریبی چند درختوں کا جنگل تھا، وہاں جا کر روتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے، اور آج کے حساب سے یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اے اللہ نام کی برکت سے میرے شیخ کے دل میں میری محبت ڈال دے، مجھے ان کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا دے، ان کا بال بار میرے لیے دعا گو بنا دے، اور اے اللہ حضرت شیخ کی آنکھوں کو میری آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا دے، میرے بال بال کو حضرت کے لیے دعا گو بنا دے، اے اللہ جہاں خوشی ختم ہوتی ہے، سب حضرت کے جملے ہیں یہ، جہاں تک خوشی ختم ہوتی ہے وہاں تک میرے شیخ کو مجھ سے خوش کر دے، اے اللہ میرا سینہ میرے شیخ کی محبت سے بھر دے، اے اللہ میرے شیخ کو میرا خلیل بنا دے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا، دیکھو تمہارا گہرا دوست کون ہے، حضرت کی دعا میں نے خود سنی ہے، اے اللہ میرے شیخ کو میرا خلیل بنا دے، پھر فرمایا میرا شیخ جو میرا خلیل بنے گا اس کا مال خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گا۔ فرمایا لوگ شیخ کی محبت مانگتے ہی نہیں ہیں، اللہ والے کی محبت مانگتے ہی نہیں ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں ان کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعائے نبوت مراد نبوت اللہ والوں کی محبت مانگنا ہے، ہم اللہ والوں کی محبت مانگتے ہیں، اور اللہ ان اعمال کی محبت عطا فرما جن سے آپ کی محبت مل جائے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پہلے، اعمال کی محبت آخر میں، درمیان میں اللہ والوں کی محبت کیوں؟ جوش نے فرمایا کہ یہ اللہ والوں کی محبت غم کا کام دیتی ہے، دونوں کا آپس میں ملا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ ابو المعلی نے نکال دیا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت دیکشا کو، حضرت دیکشا روتے رہتے تھے، بارش آئی، چھت ٹپکنے لگی، اہلیہ نے کہا کہ کوئی مزدور تو ہے نہیں، اور ایک تھا اس کو بھی آپ نے بھگا دیا، اب میں کیا کروں؟ فرمایا میں نے بھگایا ہے نا، وہ عاشق ہے بھاگا نہیں ہوگا، تو بلا لے۔ حضرت دیکشا کو پتا چلا، دوڑتے ہوئے آئے، اوپر چھت پر چلے گئے اور جا کے چھت بنانے لگے۔ حضرت ابو المعلی رحمۃ اللہ علیہ کچھ کھا رہے تھے اور دیکھتے تھے مرید کی طرف، جب مرید دیکھتا تھا تو حضرت اس طرف نظریں کر لیتے تھے، جس پر حضرت والا یہ شعر فٹ کرتے تھے کہ یوں تو مجھ پر نظر ڈالی جائے گی، جب میں دیکھوں گا ہٹا لی جائے گی، اور مزہ بھی کیا مزہ ہو۔ حضرت کو پیار آیا حضرت ابو المعلی رحمۃ اللہ علیہ کو، فرمایا یہ کھائے گا، چھلانگ لگا دی، چھت سے کھا لیا، ساری نسبت منتقل ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت سناتے تھے کہ دوستوں ایک لمحے میں نسبت منتقل ہو گئی، اور رمضان کے مہینے کے بھی اگر لمحات ضائع کر دیے، کیا معلوم کس لمحے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے اور ہم اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ جائیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزوں کی احتیاط کرنی ہے رمضان میں، اور زیادہ تر میں تو کبھی کتابیں نہیں پڑھی میں نے زیادہ، لیکن فضائل رمضان پڑھ لیا، یا حضرت مفتی سکروی صاحب دعوت برکات کی کتاب پڑھ لی، روزے کے بارے میں حضرت نے اجازت دی تھی کہ یہ کتاب پڑھ لو، تو میں نے تو دو چار کتابوں میں یہی پڑھا ہے، کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ ویسے تو سب گناہ سے بچنا ہے، لیکن زبان کے گناہ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصلاح اخلاق، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک زبان کے 20 گناہ ہیں، جب مجھے 20 گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے تو اصلاح کیا خاص کراؤں گا میں؟ حالانکہ اصلاح اخلاق کتاب کا نام ہی کیسا ہے، اس میں حضرت نے چیزیں جمع کر دی ہیں کہ یہ باتیں کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، یہ باتیں نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ گناہ ہے، اور اس طرح اصلاح کرائی جاتی ہے۔ عجیب و غریب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتار دے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں بھی وہی نصیحت کرتا ہوں کہ رمضان میں اس کی بہت فکر کرنی ہے کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوگی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ اپنی بات نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا قرآن پاک صحیح کرا لیں ہم لوگ، 2.5 مہینے کی محنت، ایسا قرآن پاک صحیح ہو جائے گا جس سے ہماری نمازیں اور دعائیں کم از کم صحیح ہو جائیں گی۔ اور ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، ٹھڈی کے نیچے سے، سامنے سے ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، اور دائیں طرف سے رکھنا، اور بائیں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، اور داڑھی کا یہ بچہ رکھنا، یہ واجب ہے چاروں ائمہ کے نزدیک۔ چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، حرام کام کر کے کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ غیر رمضان میں جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی گناہ، رمضان میں پھر وہ گناہ کیسا ہوگا؟
جیسے نفل کو فرض کے برابر بڑھا دیا جائے گا، فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، تو پھر یہ بد نظریاں اور گانے اور یہ شیطانی کام جتنے ہیں نفس کی غلامی والے، اس کا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا بعض لوگ سلام ایسے پھیرتے ہیں، اور اس طرح فرمایا، اس طرح نہیں تو دیکھیے گا کہ ہم اس طرح بیٹھے نا تو یہاں سے شروع کرنا ہے سلام، تو فرمایا جو لڑکوں سے دیکھنے کے عاشق ہوتے ہیں وہ سلام اس طرح کرتے ہیں، السلام علیکم، وہ دیکھتے ہیں کوئی لڑکا ہے یا نہیں ہے، اور بات پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، اور فرمایا مساجد میں جہاں 100% پتا ہے کہ امرت ہیں وہاں پر ادھر ادھر دیکھنا، فرمایا دلیل تلاش معشوق ہے، یہ فرمایا پتا نہیں ہوتا، بعد میں مرض کا پتا چلتا ہے، کیونکہ 11 مہینہ عادت صحیح نہیں کی تو پھر رمضان میں آ کے بھابھی سے احتیاط کر لے گا، سالی سے احتیاط کر لے گا، ماسیوں سے احتیاط کر لے گا، ممانی چچی سے احتیاط کر لے گا، افطار پارٹیوں کے اندر نماز گول مغرب کی اور تراویاں جہاں پڑھنی ہے پڑھ لیا، اور وہاں پر عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے افطار کر رہے ہیں کہ افطار کا ثواب زیادہ ہے، وزن بھی تو ہوگا نا، ثواب زیادہ ہے، گناہ کتنا ہے اس کا وزن بھی تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مونچھوں کے لیے فرمایا پورا باریک ہو، اگر یہ کنارہ کھلا رہے ٹھیک ہے، کنارہ چھپ گیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، حوض کوثر پر نہیں آنے دوں گا، منکر نکیر سب حساب لیں گے، قبر میں دردناک عذاب ہوگا۔ اور حضرت فرماتے تھے علماء سے پوچھ لو، دردناک عذاب کی وعید کبیرہ پر ہوتی ہے، صغیرہ پر نہیں ہوتی۔ تیسرا عمل جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مردوں کو جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے وہ احرام ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، چاہے پینٹ ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، ٹکنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا۔ چوتھا عمل آنکھ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت کے صدقے بیان کروا دیا۔ پانچواں عمل دل کی حفاظت، فرمایا آنکھ بارڈر ہے اور دل کیپیٹل ہے، اور بارڈر پر اگر ہم جنگ لڑتے رہیں گے تو کیپٹل راجدھانی یہ اسلام آباد ہمارے جسم کا یہ محفوظ رہے گا۔ فرمایا کہ مجھ پر یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ جب دیکھو بد نظری، جب دیکھو بد نظری، فرمایا کہ کینسر پھیلا ہوا ہو اور کوئی علاج کرے زکام اور سر کے درد کا بیوقوف ہے یہ۔ فرمایا میں اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر بیان کرتا ہوں، جاؤ فرمایا جا کے سرحدوں کو دیکھ لو، وہاں پر سرحدی چوکیاں لگی ہوئی ہیں نہیں لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں سرحد کے اوپر سے چوکیاں ہٹا کر وہاں سے فوج کو ہٹا دوں؟ پھر جوش میں ایک بار فرمایا، اسی بیان میں جوش میں فرمایا، تاریخ مجھے یاد نہیں، فرمایا جاؤ ایئرپورٹ پر دیکھو، جگہ جگہ مچانیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر سیکورٹی والے کھڑے ہوئے ہیں، کل کو کہو یہ بھی کیوں کھڑے ہوئے ہیں، تمہارا تعلق خانقاہ امدادی اشرفی سے لگتا ہے، حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد لگتے ہو؟ حضرت نے کے فرمایا کہ ان سے بھی کہہ دو؟ فرمایا تو میں تو قرآن پاک اور حدیث پاک سے ثابت کر کے کہتا ہوں کہ نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، دل گندا ہوگا، یا لڑکی کے پاس جائے گا یا لڑکے کے پاس جائے گا، یا ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا، یا دل میں گندے خیالات پکائے گا زنا کے، دل تو تباہ ہو گیا۔ تباہ گندے دل میں اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو 100% حضرت والا کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔